بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج تراویح کے چند مسائل بیان کروں گا تاکہ ہماری تراویح کمپلیٹ ہو اور ہمیں اس کا پورا ثواب ملے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ایک امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز ادا کی۔ پھر اس مقتدی نے سوچا کہ یہاں تراویح میں کافی ٹائم لگتا ہے، کیوں نہ دوسری مسجد میں جا کر دوسرے سپر فاسٹ حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ لوں۔ چنانچہ اس نے دوسری مسجد میں جا کر دوسرے جہاز حافظ کے پیچھے اپنی تراویح مکمل کی۔ پھر اس مقتدی کو معلوم ہوا کہ میں نے جس امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز ادا کی تھی وہ نماز ہوئی ہی نہیں تھی، وہ نماز فاسد ہو گئی تھی۔ لہذا اب اس مقتدی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی عشاء کی فرض نماز اور دوسرے حافظ کے پیچھے پڑھی گئی تراویح کی نماز دونوں کو دہرائے، کیونکہ فرض نہیں ہوا تو سنت جو تراویح کی نماز ہے فرض کے تابع ہے یہ بھی نہیں ہوا، لہذا دونوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تراویح پڑھانے والا حافظ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتا ہے اور پیچھے چند مقتدی صحن میں بیٹھ کر جو کاہلوں کے باپ ہوتے ہیں، انسان کی شکل میں سستی کے ڈرام ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں بیٹھ کر، اور کبھی باتیں اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ سنانے والے اور سننے والے دونوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیچھے بیٹھ کر مقتدی کا بات کرنا کتنا خطرناک ہے، کتنا سخت ہے، ذرا سنیں۔ پہلی بات تو پورا قرآن شریف کا تراویح کے اندر سننا سنت ہے۔ برکت والے مہینے اور عظمت والے مہینے میں سنت سے الگ ہو کر بات کرنا، اور ایسی سنت جس کے بارے میں بخشش کی بات کہی گئی ہے، دور رہنا بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دوسری بات، پیچھے جو مقتدی بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں یہ فرشتوں کے لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب پیچھے بیٹھ کر کوئی مقتدی دنیا کی بات کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی چپ رہو، پھر بھی وہ چپ نہیں رہتا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ رہے، پھر بھی وہ چپ نہیں رہتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے اسکت لعنت اللہ علیک، اللہ کی تجھ پر فٹکار ہو، چپ رہو نا، خاموش رہو نا۔ ایک اور روایت میں بڑی دل دہلانے والی بات آئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً روایت ہے جو مشکات شریف کی روایت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہی ہوا کریں گی، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے یارو، ہم مسجد گئے تھے نیکی کمانے کے لیے، نیکی سے پچھڑ کر کے آ رہے ہیں، نیکی سے جھولی خالی کر کے آئے ہیں،
ہم مسجد گئے تھے اللہ کی رحمت لینے کے لیے، ہم اللہ کی لعنت لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہم مسجد گئے تھے اللہ کا پیارا بننے اور اللہ کا دشمن بن کر کے باہر آ رہے ہیں۔ ایسے دشمن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی سخت بات ہے، لہذا مقتدی کو بڑا دھیان دینا چاہیے اور پوری ہمت اور چستی کے ساتھ حافظ کے پیچھے تراویح میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن تراویح پابندی سے پڑھتا ہے، تو کیا اس کی تراویح کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو فقہ کی روشنی میں علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ اس کی تراویح کی نماز ہو گئی، کیونکہ تراویح کی نماز صحیح ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا تو تراویح نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تراویح کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ لیکن روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس تراویح کی نماز کا ثواب ختم کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، کیونکہ روزہ نہ رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر زندگی میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر اس کی تلافی پوری زندگی، اس کی بھرپائی پوری زندگی کرتا رہے پھر بھی ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھے 2-3 مسئلے۔ تو میرے دینی بھائی، جب ہم مسائل کے ساتھ کسی عمل کو کریں گے تو ہمارا فضائل باقی رہے گا اور آخرت میں واہوائی اسی کی ہے جو اصول کے ساتھ کام کر کے آیا ہوگا، مسائل کے ساتھ عمل کر کے آیا ہوگا اور پوری طاقت کے ساتھ پورے نیم کو نبھا کر کے آیا ہوگا، تو اللہ اس کو پورا ثواب دیں گے۔ روزے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو شخص یقین کے ساتھ ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص یقین کے ساتھ ثواب کی امید پر تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کی بھی پچھلے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تھوڑی سی دقت کو برداشت کرنے پر اتنا سارا ثواب دے رہے ہیں۔ تو آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تراویح بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور پورے مسائل کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی، اماموں کی قدردانی کی، حافظوں کی قدردانی کی، مسجدوں کی قدردانی کی اور اپنے دین اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔